ہر سال شہدائے کربلا کی تدفین کے دن 13 محرم کو کربلا میں عزائے بنی اسد کے نام سے ایک بہت بڑا ماتمی جلوس برآمد ہوتا ہے۔ یہ جلوس مدینہ قدیمہ کے گرد موجود سڑک سے ہوتا ہوا شارع امام حسین علیہ السلام پر آتا ہے اور پھر روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام اور ماں بین الحرمین سے ہوتا ہوا روضہ مبارک حضرت سیدی مولا عباس میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ بنی اسد عدنانی قبیلے کی ایک شاخ ہے جو بنی اسد بن خزیمہ کے نام سے موسوم ہے۔ طبری نے سیف بن عمر کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ بنی اسد نے عراق خاص طور پر قادسیہ کی فتوحات میں اپنی طاقت اور شجاعت کو پہچانوایا۔ عراق کے اطراف خاص طور پر کوفہ اور بصرہ میں ساکن ہوئے، نیز کچھ گروہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ تاریخی ادوار میں بنی اسد کی شہرت شیعہ ہونے کی وجہ سے رہی ہے۔ واقعہ عاشورہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے مسلم بن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ کوفہ کے اطراف میں آباد اس قبیلے کے ایک دوسرے گروہ نے واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام اور دوسرے اصحاب کے پاکیزہ جسموں کو دفن کیا۔ حرم امام حسین کے مطابق 13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بہ رہا تھا جیسے گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہو۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں۔ ان سے کہا کہ تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، رسول خدا کے بیٹے امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پر قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ جب تم رسول اللہ امیر المومنین اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا وجہ پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا، لیکن اٹھو اور جا کر ان پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم اس کام کو سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لوگ اسی کیفیت میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور امام حسین کے لاشے کے پاس جا کر رک گئے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ پر آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ہی ایک بنی ہوئی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشے کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا کہ میرے ساتھ اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد پہلے سے ہی موجود ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر لکھا یہ حسین بن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جس کو اپنے وطن سے دور لوگوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ امام حسین کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لاشے کے پاس آئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھا تو گریہ کیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کر دیا۔ امام زین العابدین نے اپنے چچا حضرت عباس کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں امام علیہ السلام نے بنی اسد کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب ہر کے لاشے کو ان کے قبیلے والے عاشور کو ہی وہاں سے لے گئے تھے کہ جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب امام زین العابدین ان تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے تو بنی اسد ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا،
آپ یہ بتاتے جائیں آپ ہیں کون؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی ابن حسین ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین جس طرح باعجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے سن 1975 میں صدام ملعون کی حکومت نے اس جلوس اعضا پر پابندی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے صدامی حکومت کے خاتمے تک قبیلہ بنی اسد کا یہ ماتمی جلوس برآمد نہ ہو سکا۔ لیکن ظالمانہ حکومت کے 2003 میں خاتمے کے بعد آنے والے پہلے ہی محرم کی 13 تاریخ کو یہ ماتمی جلوس دوبارہ مکمل عقیدت اور احترام کے ساتھ 2004 کو برآمد ہوا۔ ہر سال اس جلوس میں شرکت کرنے والے عزاداروں اور قبائل کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔